آگے ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں، کیونکہ صرف گروتھ ایک ہی طرح ہوتی ہے، ایکسپورٹ لیڈ۔ اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے۔ اب ہم نے انویسٹمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں ایسی سی پی میں، اس کا مطلب کہ نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے، لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے۔ ہمارا صرف مسئلہ اسپیکر صاحب ایک ہے، بجلی کا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے، جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں جس پہ وہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، بدقسمتی سے وہ اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگے اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ نہیں بڑھاتے تو قرضے، وہ جو گردشی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک یہ چیلنج ہے، اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے۔ ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے نیا کانٹریکٹ سائن کیا جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے قرضہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا۔ جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت اسپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا۔ مہنگائی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ مسئلہ ایک جب آپ کی روپیہ گرتا ہے تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ایک وہ ہے۔ لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں۔ اس کے لیے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں، جس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبقہ ہے ان کو سبسیڈائز کریں، اپنے احساس پروگرام کے ذریعے ان کو ڈائریکٹلی ہم فنڈ کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا۔ ابھی میں نے ایکسپیریمنٹ ایک اور شروع کر دیا، وہ ایک ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں، ایریاز چوز کیے ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے، تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک اٹھتا ہے اوپر، ہم کم از کم ان تک کھانا پہنچائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں۔ ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں، پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنے پختونخوا کے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے۔ یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں۔ میں خاص طور پہ محمود خان اور آپ کی کیبنٹ کو مبارک دیتا ہوں۔ پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی، کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملک کو اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں۔ اور جو کسان ہیں جی، کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہمیں بڑا برین سٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جتنا ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، تو پیسہ کم بچتا ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں، تاکہ دو چیزیں اور جی دیکھیں، میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم کیسے یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے۔ اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں، ویلتھ کریشن کریں۔ اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہے راوی سٹی لاہور، دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا، وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ بنڈل آئلینڈ، کراچی سے تھوڑے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ میں صرف لوگوں کو سمجھے کہ کیوں۔ ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں، جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیوریج دے سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، نہ صفائی کر سکتے ہیں، تو جو دنیا کے ماڈرن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے، بجائے اگر آپ پھیلتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے سرو کرنا۔ تو ایک تو ماڈرن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد، ایک وہ راوی سٹی، وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے لاہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ ہم وہاں بیراج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں۔ اور دوسرا ماحولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فارسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں، کیونکہ وہاں لاہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا۔ وہی بنڈل آئلینڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے کراچی کا، اس کی سیوریج کو ٹریٹ کریں اور ایک ماڈرن سٹی بنائیں، بجائے کراچی پھیلتے پھیلتے حیدرآباد پہنچ جائے، ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو
ایک ماڈرن سٹی ہو. تو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, اربوں کھربوں روپیہ ہم جنریٹ کریں گے اور اس پیسے سے ہم پھر یہ قرضے واپس کریں گے. اور دوسری چیز, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا احساس ہے, وہ باہر آ کے وہ ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر. اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا, ہمارے ریزروز بڑے ہوں گے, ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا, اور اس سے جو ویلتھ کریشن ہوگی, اس سے ہم پھر اپنے قرضے واپس کریں گے. اس کے علاوہ 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 بڑی ڈیمز تھی, اب یہ 2 اور بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم بنا رہے ہیں.